190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کی درخواست ضمانت منظور۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نے دلائل میں کہا کہ بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک کی پریس کانفرنس، کہا کہ اسٹاک مارکیٹ اس وقت بلند ترین سطح پر ہے، ملکی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے، مشکل فیصلوں کے ثمرات آ رہے ہیں۔ اور غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، شہداء کی تعداد 37,925 تک پہنچ گئی۔ حماس اور حزب اللہ کے جوابی حملوں سے بوکھلائی ہوئی اسرائیلی فوج نہتے فلسطینیوں کی طرح طرح کے ظلم ڈھا رہی ہے۔ سپریم کورٹ آزادانہ مکمل انصاف کی فراہمی کے لیے آرٹیکل 187 کا اطلاق نہیں کر سکتی۔ اٹارنی جنرل کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں دلائل، جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ کیا وہ قانونی آپشن نہیں اپنانا چاہیے جو الیکشن کمیشن کی غلطی کا ازالہ کرے۔ چیف جسٹس نے کہا، بار بار آئین کی بات کر رہا ہوں، آئین جانے اور پارلیمنٹ جانے، انصاف سب چاہتے ہیں، کوئی پھانسی کے حق میں ہو سکتا ہے، کوئی مخالف ہو سکتا ہے۔ جب آئین کو لٹکانا مقصد تھا تو دیگر دروازے کھولے گئے۔ یہ ہوتا ہے نظریہ ضرورت، انصاف وہ ہے جو آئین و قانون کے مطابق ہو۔ یہاں ماشاء اللہ کی توثیق بھی توجیہات دی گئیں۔ پاکستان کو اب آئین پر چلنے دیں۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے، کیا ہم اپنے سامنے نظر آنے والے آئینی انحراف کو نظر انداز کر دیں؟ الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کر کے آئین کی سنگین خلاف ورزی کی۔ سماعت 9 جولائی تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی، جس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کیس لمبا کرنے سے عدم استحکام ہوگا۔ درخواست ہے کیس پر جلد از جلد فیصلہ کیا جائے۔ پوری دنیا میں تنقید ہو رہی ہے کہ یہ کیسے انتخابات ہوئے ہیں۔ ٹیکسز کی بھرمار کے ساتھ پینشنز کو بھی جھٹکا۔ اصلاحات کے تحت متعدد پینشن وصولی کی بندش اور اہل خانہ کے لیے صرف 10 سال تک پینشن کی فراہمی جیسے اقدامات شامل۔ حکومت پینشن کا حساب ریٹائرمنٹ سے پہلے آخری 24 ماہ کی تنخواہ کے 70% اوسط کی بنیاد پر لگائے گی۔ نئے مالی سال کا آغاز، سندھ بھر کے کیفے اور ریسٹورنٹس پر جی ایس ٹی نافذ، کارڈ پر 8% اور کیش پر 15% جی ایس ٹی عائد۔ سندھ ریونیو بورڈ نے جی ایس ٹی میں 13 سے 15% اضافہ کر دیا۔ 1 جولائی سے نفاذ ہو گیا۔ ایس آر بی سرکولر کے ہوٹل، گیسٹ ہاؤس، فارم ہاؤس، ریسٹورنٹ، کلب، کیٹر، میرج ہال اور لان پر 15% جی ایس ٹی نافذ۔ کوٹا سسٹم ہے، اس کا آغاز کیا تھا لیاقت علی خان نے۔ گھٹیا سیاست کو چمکانے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ زہر گھولتے ہیں، میں پھر ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کریں۔ خالد مقبول تو دکھانے کا ہے، بیسیکلی اصل میں تو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ یہ جو ایم کیو میں، یہ پی ایس پی کے نرغے میں، چنگل میں۔ پیپلز پارٹی نے گورنر سندھ کی چھٹی کرنے کا پلان بنا لیا۔ سعید غنی کہتے ہیں اگر نون لیگ گورنر نہیں لگاتی تو پھر پیپلز پارٹی اپنے گورنر کا نام دے دے گی۔ کوٹا سسٹم کا آغاز بھٹو نے نہیں، لیاقت علی خان نے کیا۔ بے بس خالد مقبول دکھانے کے ہیں، ایم کیو ایم پی ایس پی کے قبضے میں ہے۔ وقار مہدی بولے، ان کی روٹی اور بوٹی بند ہو گئی، اس لیے نفرت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اندرون خانہ ایم کیو ایم بھی کوٹا سسٹم کی سپورٹ کرتی ہے، انہوں نے اندھوں کانوں کو نوکریاں دے دیں۔ ٹرانسفارمر کا دلہن کی طرح استقبال، حیدرآباد کی نورانی بستی میں جلا ہوا ٹرانسفارمر تبدیل کرنے پر شہریوں کا جشن، ڈھول باجے اور رقص، انار جلا دیے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، شہری پیسے بھی لٹاتے رہے۔ چکر گڑھ میں کبڈی کے دلچسپ مقابلے، پہلوانوں کے ایک دوسرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ مشرف جنجوا کی ٹیم نے میدان مار لیا، انفرادی میچ میں عرفان مانا کامیاب۔ اور پاک پتن میں برے صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 782ویں عرس کی تقریبات کا آغاز، ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔